بعد میں 4 چکروں میں اگر کندھے پر کپڑا پڑا بھی رہے تو بھی طواف ہو جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 7 چکروں میں کندھے کو ننگا رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر جا کر کھڑے ہوئے اور کعبے کی طرف نظر کی۔ کعبہ نظر آتا ہے، نہ بھی نظر آتا تو بھی رخ آپ سمجھ لیں کعبہ کدھر ہے، آتا ہے نظر، لیکن کبھی کبھی آگے رش بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر تشریف لے گئے اور کعبے کی طرف منہ کیا، پھر 3 بار فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھا کر نیت فرمائی، اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکروں کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اللہ اس کو آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیت کر کر اس پہاڑی سے نیچے ڈلتے ہیں، اترتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا وہ مروہ پہاڑی ہے اس کی طرف تشریف لے جاتے ہیں جو حضرت حاجرہ کی صورت ہے۔ درمیان میں نشان لگا ہوا ہے سبز، وہاں سے مرد کے لیے حکم ہوتا ہے کہ دوڑے، ایسا نہ دوڑے جس طرح کبڈی میں پہلوان دوڑتا ہے، لیکن دوڑے تیز دوڑے۔ بعض لوگ اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے پیچھے اس طرح کی ایسا نہیں، آرام سے۔ عورتوں کے لیے وہاں دوڑنے کا حکم نہیں، مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم۔ پھر آگے نشان سبز لگا ہوا ہے کہ یہاں بس کر دیں، وہاں آپ اپنی رفتار کو کم کریں۔ اب چلتے چلتے آپ مروہ پہاڑی پہ پہنچ جائیں، اس کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی پہ جب پہنچے تو پھر آپ نے کعبے کو دیکھا۔ آج کل مروہ پہاڑی سے کعبہ نظر نہیں آتا، وہ سامنے دیواریں آ گئی، لیکن بہرحال آپ رخ ادھر کریں کہ کعبہ ادھر ہی ہے۔ پھر آپ نے مان کیا بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ہی بار، ہاتھوں کو چوما نہیں، کہا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ چلے۔ 2 طرفہ سڑک ہے وہ جہاں صفا مروہ، ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں، پھر آپ نے تشریف لائی، یہ 1 چکر ہو گیا۔ پھر آپ مروہ سے چلے صفا پہ آئے، یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ صفا پہ آئے پھر آپ نے کعبے کی طرف کی، پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر چل گئے، درمیان میں دعائیں چلتی گئی۔ پھر آپ مروہ پہ پہنچے، 3 چکر ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے 7واں چکر مروہ پہ ختم ہو گیا۔ اب جب چکر ختم ہوا تو بھی آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دعا مانگی، اے اللہ میرے اس عمرے کو قبول فرما، یہ عمرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نائیوں کا بندوبست کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پہنوایا۔ قرآن میں 2 چیزیں، یا اس طرح پہناؤ یا کینچی سے کٹاؤ، لیکن سارے برابر کٹاؤ، یہ نہیں کہ یہاں سے 2 بال کاٹ لو، نہیں، 2 چیزیں ہیں قرآن کی، یا پورا ٹینڈ کرو اس طرح پہناؤ، یا یہ ہے کہ کوئی آدمی ٹینڈ نہیں کراتا تو وہ کینچی سے سارے بال برابر کرا سکتے۔ عورتیں الٹی طرف سے، یہ کان کے ساتھ کے بعد ہے، یہ اتنے تھوڑے سے جمع کر لیں، کینچی سے خود کاٹ لیں، یا ان کا جو محرم میاں ساتھ ہے، جو بھی عزیز رشتہ دار ساتھ ہے، وہ ان کے بعد خود وہیں بھی کینچی بھی لوگ لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے احرام میں بھی لوگ کینچی رکھ لیتے ہیں، بات کاٹتے ہیں، لیکن نائیوں کی دکانیں ساری ساتھ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ ادھر جائیں گے۔ اب آپ نے بال کٹوائے، اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا۔ آپ نے مدینے سے چلتے نیت یہ کی تھی کہ میں اسی احرام کے اندر عمرہ بھی کروں گا، اسی احرام میں حج بھی کروں گا۔ اب آپ تھوڑا سا مسئلہ سمجھیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں حج قران، قران کرنے سے ملانا، کہ ایک ہی احرام میں آپ عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیں۔ ایک ہے حج تمتع، تمتع کا معنی ہے منافع لینا، کہ آپ عمرہ کر چکے، اب جائیں اپنے گھر پہ نہا دھو لیں، احرام کھول دیں، اپنے شلوار قمیض میں آ جائیں۔ جب آپ حج کے لیے مکے سے روانہ ہوں گے، حج کا احرام الگ باندھیں، یعنی آپ نے ڈبل منافع کما لیا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ ایک
इफराद کہ صرف آپ نے مکے میں آپ رہتے ہیں، آپ نے مکے سے حج کا احرام باندھا کہ میں مینا عرفات میں حج کے لیے جاؤں، بس یہ 3 قسمیں ہیں حج۔ ہم لوگ جو باہر سے جاتے ہیں، ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں کہ ہم احرام عمرے کا باندھتے ہیں، نیت عمرے کی کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کا احرام ہم الگ باندھتے ہیں، وہ مکے سے ہی باندھنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ملایا، چونکہ ہم گندے ہیں، ہمارا احرام تو دوسرے دن خراب ہو جاتا، میلا ہو جاتا۔ وہ ذات اتنی پاک صاف تھی کہ 10 دن بھی 15 دن بھی ایک ہی احرام میں رہی تو اللہ پاک نے احرام کو بھی اسی طرح صاف ستھرا رکھا۔ حالانکہ اس وقت تو اتنی سہولیات بھی نہیں تھی جتنی آج ہیں، کارپیٹ بچھی بھی ہوتی ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، چٹائیاں ہیں، اس وقت تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 15 دن اسی ایک احرام میں گزارے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرما لیا، آپ نے احرام نہیں کھولا، اسی طرح احرام کے اندر ہی نمازیں بھی پڑھتے رہے، طواف بھی ہوتے رہے، آپ طواف بھی کرتے رہے۔ 8 چاند کی تاریخ ہوئی، ذی الحج جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر مکے میں پڑھی۔ نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں کو حج کے مسئلے بتائے، اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ سورج کے نکلنے کے بعد اشراق کو ادا کرنے کے بعد آپ کی سواری مینا کے لیے مکے سے روانہ ہوا۔ مینا پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے، مکے سے 3 میل 4 میل دور، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی فرمائی تھی، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی اس میدان میں جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ 1,40,000 بندہ بھی مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ظہر کی نماز جا کر مینا میں ادا کروائی۔ آج کل چونکہ رش بہت ہے، اب جو آپ حضرات کے معلم ہوں گے وہ رات ہی کو 10-11 بجے 12 بجے بس شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے جا کر دوسرے دن ظہر تک حاجی پہنچتے ہی رہتے ہیں مینا، وہ رات ہی کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے وہ فجر کے بعد سنت کے مطابق جس ٹائم اللہ کے رسول روانہ ہوئے اس ٹائم روانہ ہوتا ہے، لیکن مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے، چونکہ انہوں نے بھی اپنے حاجیوں کو پہنچانا ہے خیموں، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ دن کو ٹریفک بہت ہو جاتی ہے، نہیں پہنچ سکتے تو وہ رات ہی کو شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مینا جا پڑھی۔ مینا میں ایک مسجد ہے، اس کو مسجد خیف کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی باب آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مسجد خیف کہا جاتا ہے کہ کم از کم 80 اللہ کے نبی اس مسجد کے ارد گرد میں دفن ہیں، حج کرنے آئے وہی موت آ گئی، وہی دفن ہو، لیکن وہاں قبروں کے نشان نہیں ہیں۔ یہ ہماری قومیں ہیں جو قبروں کے مزار اور دربار بنا دیتی ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔ کہاں دفن ہے اللہ کے نبی کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اتنا حدیث تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ 80 نبی یہاں دفن ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے کہ 1.5 لاکھ آدمی آرام سے جماعت کے ساتھ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھائی، عصر کی نماز بھی پڑھائی، مغرب کی بھی پڑھائی، عشاء کی بھی پڑھائی، رات کو آرام فرمایا، اور دوسرے دن فجر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پڑھائی۔ آج کل اس مسجد میں جانا کوئی شرط نہیں، آپ اپنے خیمے میں بھی جماعت کرا لیں، اس لیے کہ اب سفر بہت ہو گئے، خیمے بہت ہو گئے، حاجی بہت ہو گئے، آنے جانے میں تکلیف ہے، پرابلم ہے، تو آپ اپنے خیمے میں ہی جماعت کرائیں۔ 9 ذی الحج ہو گئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ناشتہ وغیرہ فرمایا، اشراق پڑھی، اشراق پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھی، اشراق پڑھنے کے بعد آپ کی سواری اب عرفات کی طرف چلی اسی احرام میں۔